رضوی شاہ صاحب رسول نگر قبلہ کی صحت و سلامتی اور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور آج پاک کے چنتی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ بسم اللہ، شکریہ یا سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوہ واقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران وإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ جشن والی صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بلند صلوات۔ آج کے اس جشن تہنیت، اس سردہ تبریک اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و ادیان و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر منکر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ پہلے مبارکباد، آج کی مبارکباد، بلکہ آج مبارکباد زبان سے نہیں بنتی، آج جبین سے بنتی ہے، آج ماتھے سے بنتی ہے۔ سجدہ کریں اور آج سجدہ تبریک پیش کریں دربار توحید میں کہ مالک سجدہ تبریک، تیری قدرت کو، تیرے اختیار کو، کہ تیری حجت آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، یہ تیرا احسان ہے ہم پر۔ مجھ سے پہلے میرے بزرگ، میرے واجب الاحترام جناب قبلہ ریاض رضوی صاحب قدر کا ذکر کر رہے تھے۔ لیلۃ القدر تو لوگ تلاش کرتے ہیں، کرتے رہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کرتے رہیں، لیکن یاد رکھنا
اگر دشمنی علی سے ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے؟ آپ جی سلامت ہیں، آپ کی زندگی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جیو سارے بولو یا علی یا علی یا مل کے سارے بولو۔ لیکن پھر بھی سردے جتنے مرضی کرتے رہو، بیٹے موبائل چھوڑنا ذرا، جتنے مرضی سردے کرتے رہو، بسم اللہ، سجدے کرو گے تو ماتھے پہ نشان تو بن ہی جائے گا۔ اسے محراب بنانے کے لیے، نشان کو محراب بنانے کے لیے، داغ کو محراب بنانے کے لیے، سارے نشان محراب نہیں ہوتے، سارے نشان محراب نہیں ہوتے۔ میں 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، شیعہ سنی سارے جمع ہیں، انہی پہ جشن ہو جائے گا۔ داغ سجدہ ہو جبیں پر دل میں بغض مرتضیٰ، داغ سجدہ ہو جبیں پر دل میں بغض مرتضیٰ، ایسی حالت میں نبی سے منہ چھپانا فرض ہے۔ ہاتھ اٹھا سکیں بھائی جنہوں نے جشن سننا ہے، میں جشن ہی پڑھوں گا، سارے مل کے بولو۔ بھئی یہ جو حضرات ٹافیاں پھینکنے والے ہیں نا، ان سے میں گزارش کروں گا، سنجیدہ گزارش ہے کہ نیاز پیش کی جاتی ہے، پھینکی نہیں جاتی۔ اور پھر یہ مالک کا دربار ہے، آج کی رات ہے، جیسے آپ پھینکیں گے ویسی آپ کو پھینکی جائے گی، تو ایسے پھینکے نہیں، یہ مولا کی نیاز ہے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں، کر سکتے ہیں، ٹافی کسی کو لگ گئی تو پھر اس دل سے دعا تو نہیں نکلے گی نا۔ آج بادشاہ کی آمد کی رات ہے، میرے مولا کی آمد کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، سارے دعا مانگیں گے، اعمال بھی کریں گے، لیکن آپ جس عمل میں بیٹھے ہیں اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے مولا کا فرمان ہے، اِنَّ فَوْقَ كُلِّ عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ، ہر عبادت سے اوپر ایک عبادت ہے، وَذِكْرُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور ہم اہل بیت کا ذکر سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عبادت۔ تو اعمال بھی بعد میں آپ کریں گے۔ یا علی یا علی، بہت اچھا خوبصورت استقبال آپ نے کیا ہے، بہت خوبصورت استقبال کیا آپ نے۔ سجدہ آپ نے کرنا ہے آج کی رات، اعمال کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، زیارت وارثہ پڑھنی ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے، زیارت عاشور پڑھنا ہے، اور پھر مولا کی آمد کی دعا بھی مانگنا ہے، شعبان کی ساری خوشیاں یکم سے لے کے 15 تک، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی غم نہیں ہے، پھر ان خوشیوں کے آثار ہیں۔ یکم کو بھی جو خوشی آئی ہے وہ بھی دین کی محافظ ہے، جی آپ سلامت رہیں۔ 15 کو جو خوشی ہیں وہ بھی دین کی محافظ ہے، اسی کی وجہ سے دین قائم ہے۔ بندے ہمیں کہتے ہیں تمہارا امام ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ توجہ ہے صاحب؟ تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ 6 مصرے میں پڑھ رہا ہوں شفاعت، بسم اللہ کی میرے نہیں ہیں، یہ ممبر کی دیانت کا تقاضا ہے، جس کے ہیں میں اس کے نام سے پڑھوں۔ آجو آؤ، بسم اللہ، آئیے آئیے، جن کے ہیں میں آگے آ جائیں، جگہ ہے آگے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آتے رہیں گے، بیٹھنے والے بیٹھیں گے۔ اور پھر یہ بڑی بات ہے کہ آج جاگیر علی اکبر میں وارث زمانہ کا جشن ہو رہا ہے، ویسے تو ساری جاگیر ہی ان کی ہے،
جو کائنات میں ہے وہ ان کا ہی ہے، جو کائنات میں ہے وہ ان کا ہی ہے۔ بس بات پھر وہیں پہ 6 مصرے ہیں، میرے نہیں، ان بندوں کے لیے ہیں۔ میرے بھائی دیکھنا میری طرف، بالکل جو سامنے ممبر کے ہو، یہ قبلہ نسیم امروہوی صاحب کے، نسیم امروہوی صاحب کے 6 مصرے ہیں، اور 6 مصرے 6 اشروں پہ وزنی ہیں۔ اگر کوئی وارث زمانہ پہ 6 اشرے پڑھے تو اس سے بڑے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ اگر امام ہوتا تو نظر آتا، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ بوالی شاہ جی 6 مصروں میں جشن نہ ہو جائے تو میں نے کثرت تطہیر کی دہلیز کے باہر پڑی ہوئی مٹی کے ذرے اپنی داڑھی کے بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی۔ وہ کہتے ہیں گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم میں صبح رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہا تمہارے جسم میں جہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ خلا کے 2 جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ شاباش، جن کو ہاتھ اٹھا سکے جیو سلامت ہو آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور یہ جو آج کا جشن ہے نا، میں مہمانوں کا استقبال بھی کروں گا، وہ بیٹھتے جائیں گے، آنے والوں نے یقیناً آنا ہے اور دیر تک جشن رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد دستار بھی برآمد ہونا ہے، اور دستار انہی کی برآمد ہوتی ہے جن کے سر بلند تھے۔ بہت شکریہ۔ جن کے سر بلند نہیں ان کی دستاریں بلند نہیں ہوتی۔ یہ آج کا جو جشن ہے، آج کی رات کا، میں ایک انوکھی بات کروں، عجیب بات ہے۔ یہ آج کا جشن یہ 2 ہستیوں کا خاص جشن ہے، 2 ذوات مقدسہ کا خاص جشن ہے۔ ایک حجاب اللہ الکبریاء جناب سیدات، صلوات بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے صاحب، 2 ہستیوں کا جشن ہے، پاک مخدومہ کا اور مولا عباس کا، مولا غازی کا جشن۔ ویسے تو رجت میں ساری ہستیاں آئیں گی، ساری ہستیاں آئیں گی، ہنسو جشن سمجھ کے، کسی کی آمد پہ نہیں، ساری ہستیاں آئیں گی، لیکن 2 ہستیوں کا خاص جشن، ایک پاک مخدومہ کا، کیونکہ چھینا ہوا حق واپس آ جائے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، چھینا ہوا حق واپس آ جائے گا۔ اور دوسرا، جن بندوں سے ہم گناہگاروں کے گھر پہ علم برداشت نہیں ہوتا، میں سوچتا ہوں ان سے کعبہ پہ علم برداشت کیسے ہوتا۔ شاباش شاباش، جی آپ سلامت رہیں، کعبہ کی چھت پہ۔ کیا کہہ رہے قبلہ بابا؟ اچھا، یہ میں اسی عنوان پہ پڑھوں۔ جی بسم اللہ۔ پہلی بات میں مولا غازی پہ کر لوں، پھر جناب مخدوم عالمین پہ، پھر مولا کی آمد کی 2 باتیں، پھر آپ کو سلام کروں گا۔ حاضری ہو گئی۔ پہلے مولا غازی کا عالم، کربلا جو بندہ نہیں سمجھتا نا، اسے غیبت سمجھ نہیں آتی۔ جسے کربلا سمجھ نہیں آتی نا، اسے
غیبت سمجھ نہیں آتی. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں. ایک فکرہ مجھے کہنا ہے، وہ مجھے ہلچل میں نہیں کہنا. وہ بالکل آپ پرسکون ہو جائیں، داد نہ دیجئے گا. میں پہلے 2 مصرے پڑھوں گا، اور یہ 2 مصرے ایک ایسے شاعر کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری غزلیں اسے جہنم نہیں لے جا سکیں گی، یہ شعر اسے جنت لے جائے گا. میں شاعر کا نام بتاؤں گا، آپ سارے حیران ہو جائیں گے. شاعر کا نام ہے ساغر صدیقی. جی ہیں، سلامت رہیں. شاعر کا نام ہے ساغر صدیقی. جو بندہ قسم کھا کے آیا نا میں نے نہیں بولنا، وہ اپنی تقدیر کو نکھارنے کے لیے بولے، ہاتھ اٹھائے اور وہ ہاتھ دعا کے ہاتھ بن جائیں گے. جناب ساغر صدیقی صاحب نے کہا تھا، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. شاباش، کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ. جی بسم اللہ علیہ صاحب. آپ کے بچوں کی زندگی، تو ابھی بھائی آپ کی زندگی سلامت رہے، آپ جیئیں. یہ ایک بسم اللہ. جی آپ سلامت. جی بسم اللہ. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور. جب ذہن میں آ گیا نا کہ ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا، پھر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ جاگنا. بس اگر زمانے کے حسین نے آنا ہے نا تو غیبت ہے، تو پھر اسے غیبت نہ سمجھنا. بس یہ سمجھ لو کہ چراغ بجھا ہوا ہے. مرضی ہے یار آپ کی، ایسی بات ہی نہیں سن لیجیے گا. چراغ بجھا ہوا ہے، اور جو بجھے چراغ میں اٹھ جائے. بھائی توجہ، چراغ بجھا ہوا ہے، اور یاد رکھنا یہ چراغ بجھایا ہوا کس نے؟ پہلے غیبت سمجھو نا. غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے کسی ہیں؟ اچھا، غیبت صرف امام کے لیے نہیں ہے، غیبت سب کے لیے ہوتی ہے. مر جانے قبر میں جانے، چلے کوئی بات نہیں، ہم مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ہم ماتمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. مصرے جاگ کے سنوں گے تو دیر تک پڑھتا رہوں گا. ہم ماتمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے اجازت حسین سے. شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی. کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ. جیئے بولو حیدر حیدر. میں پھر غیبت پہ بات کرتا ہوں. غازی سے کہہ رہا ہوں، عاشقوں پہ تیری ایک نظر کرم معافی ہے. شاباش. عاشقوں پہ تیری ایک نظر کرم معافی ہے. تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا شافی ہے. 313 تیرا حسن کرم ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے. میرے عزیز نے صرف مولا عباس کی بات کی ہے کہ عباس کو لے آؤ تو وہی کافی ہے. مولا جس راہوار پہ سوار تھے نا، شاباش. مولا غازی جس راہوار پہ سوار تھے، جسے راہوار سمجھ نہیں آیا، کوئی نیا ہے مجلس میں تسلسل کے ساتھ آنے والوں کو تو معلوم ہے کہ راہوار کسے کہتے ہیں، لیکن جسے نہیں معلوم، جو مولا کا گھوڑا ہے اس کا نام ہے اشل. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں بندہ کون سا جو اس فکرے کو سننے کے بعد چپ رہ جائے. کائنات میں اشل کے سوا کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں جو عباس اٹھا سکے. شاباش. جی ہو زندگی آپ. جی بسم اللہ. آپ کی زندگی، آپ سلامت رہیں. اشل کے سوا تمہاری زندگی، اشل کے سوا. جی بسم اللہ. آپ جیئیں. کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں.
वाह 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 میں اشل کے تعارف میں ایک فکرہ کہہ دوں، میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن سنا جس سے ہے وہ کئی کتابوں سے وزنی ہے. میں نے علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب سے سنا، انہوں نے کہا اشعل وہ گھوڑا ہے جس کا احترام مرتجز پہ بھی واجب ہے. یار جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، شاباش، جیو سلامت رہو. اشعل وہ راہوار ہے جس کا جی تیری زندگی، وہ راہوار ہے جس کا احترام مرتجز پہ بھی واجب ہے. تو نے کہا نا عباس کافی ہے. جب عباس اشعل پہ سوار ہو کے صفین کے میدان میں مولا اشعل پہ بیٹھ کے گئے تھے نا، توجہ فرمائیے گا. اور بتاؤں رفتار کتنی تھی بابا جی. میں اب اس بندے کو جشن میں نہیں مانوں گا جو اس فکرے پہ بھی نہیں بولے گا. سن لو کہ اشعل کی رفتار کتنی تھی. اتنا تیز دوڑا اشعل کہ اسرائیل کو کہنا پڑا مجھے ملا کے چل. شاباش، زندگی آپ سلامت، میرا سلام ہے. جی جی بسم اللہ. نوکر جی نوکر، کتنی بار کو جی بسم اللہ. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ. علی مولا علی، جی سلامت. اسرائیل کو تو نے کہا نا عباس ہی کافی. میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، جب اشعل میدان میں پہنچا سامنے قریب تھا. گھوڑے کے منہ کے قریب آیا. قریب کا گھوڑا اشعل سے کہتا ہے تو کون ہے ذرا اپنا تعارف کروا. اشعل کہتا ہے اگر تو میرا تعارف سننا چاہتا ہے تو مجھے حیوان نہ سمجھ، میں وہ ہوں جو میری پشت پہ سوار ہے. اگر مجھے کون کہنے کی اجازت دے میں تیری ساری فوج کی روحیں قبض کر کے. شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکتا. زندگی آپ سلامت. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. زندگی آپ جیئے آپ جی بسم اللہ. آپ جیئے آپ سلامت. بیٹھ بیٹے بیٹھ. بسم اللہ. جیو بیٹے جیو. جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. آپ جیئے آپ جیئے. علی شاہ جی آپ جیئے، آپ کے بیٹے جیئے. اور بات صرف اشعل کی نہیں، عباس اس بادشاہ کو کہتے، عباس اس بادشاہ کو کہتے حسنین کے علاوہ جو علی کی تلوار اٹھا سکے. یار تیرا ہاتھ نیچے ابھی. حسنین بادشاہ کے علاوہ جو علی کی تلوار. اچھا بندے سمجھے ہیں کہ جی بسم اللہ. آپ جیئے آپ سلامت. آپ جیئے سلام. حسنین کے علاوہ. بہت شکریہ. حسنین بادشاہ کے علاوہ عباس وہ واحد ہستی جو علی شہنشاہ کی تلوار اٹھا سکے. کئی بندے سن کے لائیو چلتا ہے سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کتنی وزنی تھی تلوار. وزن کی بات نہ کر، وزن کی بات نہ کر. اگر اٹھائی جاتی نا، اگر تلوار کوئی اور اٹھا سکتا، علی سے ہر شے مانگنے والے. نہیں سمجھ آئی؟ علی سے. اچھا یہ ہے کہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جس نے بھی جب بھی جس چیز کی بھی ضرورت پڑی مانگا علی سے. جسے رزق چاہیے تھا علی سے، جسے اولاد چاہیے تھی علی سے،
جسے شفا چاہیے تھی علی سے، جسے خدا چاہیے تھا شاباش، جسے نبی چاہیے تھا علی سے، فکرہ کہوں گا جسے شہادت کا شوق تھا وہ بھی علی کے دروازے پہ، جسے ہلاکت کا خوف تھا آپ لیجئے، آپ سلامت رہیں، وہ بھی علی کے دروازے پہ۔ سارے مانگنے والے علی سے ہی مانگتے تھے، سارے مانگنے والے علی سے ہی مانگتے تھے، علی ہی دیتے تھے، تلوار کیوں نہیں مانگتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ صرف تلوار نہیں ہے، یہ صرف تلوار نہیں ہے۔ توجہ، میں نے 4 مصرے پڑھنے ہیں تلوار پہ، لیکن پہلے آپ کے ذہنوں کی زمین تیار کروں۔ اگر صرف تلوار ہوتی نا تو یاد رکھنا فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ کا عصا ہے یہ کبھی ہماری رسیاں کھا جاتا ہے، کبھی پتھر پہ پڑتا ہے 12 چشمے نکال دیتا ہے، کبھی نیل پہ پڑتا ہے رستہ بنا لیتا ہے، تو چوری کروا لیتا نا۔ جس نے موسیٰ کو آنے سے روکنے کے لیے 70,000 بچے مروا دیے، اس نے موسیٰ کا عصا کیوں نہیں چوری کروایا؟ اسے پتا تھا، توجہ نیاز حسین جاگنا، اسے پتا تھا کہ یہ ہے معجزہ، اور معجزہ ہوتا ہے معجز نما کے ہاتھ میں۔ شاباش، معجزہ ہوتا ہے معجز نما کے ہاتھ میں۔ 12ویں میں بھی آنا ہے تو ذوالفقار لے کے آنا ہے، بس یہ سمجھ لو نام بدل رہے ہیں، ہاتھ اللہ کا ہے۔ کھا گیا یار فکرہ، نام بدل رہے ہاتھ اللہ کا۔ کسی نے تلوار نہیں مانگی، تلوار علی یا علی کے بیٹے ہی اٹھاتے، اور کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ بچے دیکھ میری طرف، بیٹے میری طرف دیکھ، سیدھا ہو کے بیٹھنا ذرا، سیدھا ہو کے، سیدھا ہو کے، آرام نال کوئی نہیں ہوتا تیرے پجامے نے سیدھا پاؤ۔ خیر جشن ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب علی سے مانگتے تھے لیکن ذوالفقار نہیں مانگی، کیونکہ معجزہ تھا علی نے صفین کے میدان میں، یہی ذوالفقار عباس کو دی۔ نیام پہلی تھی، تلوار نہیں تھی، نیام اور تلوار کی ہوئی ملاقات۔ نیام نے تلوار کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگی پہلے کبھی ملے نہیں، پہلی ملاقات ہے، ذرا اپنا تعارف کروا دے۔ جب کہنا اپنا تعارف کروا دے، ذوالفقار بے نیازی سے کہتی مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پڑی۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی، ذوالفقار نیام سے کہتی ہے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں۔ جو بندہ چپ ہے وہ زمین پکڑ کے بیٹھے، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی ہوں، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں۔ کیا بات ہے بھائیا، کیا کہنے آپ؟ جی سارے بول اچھا، یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، جی بسم اللہ سے، جی آپ مالک آج کی رات سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، لیکن میری ایک بات، ایک وعدہ کر کے اٹھنا، جب اس بڑے مصلح سے اٹھو گے نا تو پھر انفرادی مصلح بچھانا، 10 منٹ کے لیے بچھا، اپنی ساری باتیں مولا سے کرنا، جتنی باتیں ساری مولا سے کرنا، جو تم کسی سے نہیں کر سکتے وہ اپنے مولا سے کرنا۔ مولا یقیناً سن رہے ہیں، مولا موجود ہے۔ اور یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، یہ بتا دوں کیا ہے غیبت، پھر اس کے بعد 2 فکرے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ بندے نے مر جانا، اب پڑھیں سورہ یاسین۔ نیندر آئی ہے؟ حوصلہ کر پتر، کوئی گل نہیں، آج ساری رات ہے ایتھے تو سونگ بھی گیا تے جنت چ کوئی گل نہیں۔ خیر ہے، میں نے سننا ضروری نہیں، میرے تو بعد والے سن لیں۔
قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھیں کہ ہوگا کیا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دی؟ اس کا مطلب بندے ہیں قبروں میں، بندے ہیں قبروں میں، وہیں سے اٹھیں گے۔ تو چلو کوئی 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پرانی قبر کھودو، بڑی بڑی کوئی قبر کھود لو، وہاں سے بندہ نکال کے دکھاؤ، سارے بندے حجر بن عدی نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے آپ، سارے بندے حجر بن عدی نہیں ہوتے۔ آرام سے فکرہ سنو، داد جتنی دل چاہے اتنی دو، سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ حجر بن عدی بھی انسان تھا، لیکن 1400 سال کے بعد قبر کھلی، ابرو ٹھیک، پلکیں ٹھیک، آنکھیں ٹھیک، داڑھی ٹھیک، دانت ٹھیک، بازو ٹھیک، سینہ ٹھیک، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا کس کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ یار آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سمجھ آئی کس کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح سلامت قبر میں پڑا تھا، حالانکہ وہ بھی بنا آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے، پھر بھی مٹی نے اس کا بگاڑا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کون سا بچہ، کون سا جوان، کون سا مظلوم ہے جو اس فکرے کو نہ سمجھے، اس نے نور کے دروازے پہ سجدہ ہی ایسے کیا کہ پھر علی نے اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا۔ شاباش، پھر علی نے اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا۔ بندے جی آپ سلامت ہیں، قبر سے قبر کھودیں، بندے قبر میں نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اٹھیں گے۔ ادھر ویکھنا سو کیا کہ میرے آل چلو تسی ادھر ویکھ کے سنو، میں ادھر ویکھ کے پڑھوں۔ آئیے اچھا، قبر میں بندہ، آگئے مہمان بیٹھیں گے، تشریف رکھیں، قبر میں بندہ نظر آتا ہے؟ میں قبر دا پوچھنا بھائی، تو نہ نہیں پوچھتا۔ بندہ قبر میں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا، مٹی میں گیا مٹی ہو گیا۔ بیٹے میری طرف دیکھ، میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، قرآن کہتا ہے بندے قبر سے اٹھیں گے، قبریں ہم کھودتے ہیں وہاں ہڈیاں ہوتی ہیں، بندہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، نئے جسم بنا لے گا، نئے، میں نے ایک فکرے میں غیبت سمجھا دینا آپ کو، اللہ قادر مطلق ہے، نئے جسم بنا لے گا۔ میں نے کہا جی آپ کہہ سکتے ہیں میرے اصول دین میں عدل ہے اور میں یہ بات نہیں مانتا، میرا اللہ عادل ہے، اور یہ بات اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور جسم۔ شاباش، جو ابھی تھکے نہیں، جو ابھی تھکے نہیں، ماتم کوئی اور جسم کرے، تیری زندگی ہو، جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا پھر وجہ یہ ہے کہ بندہ مٹی کا ہے، مٹی میں گیا ہے، مٹی میں مل کے مٹی جیسا ہو گیا، نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی غیبت میں جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے بنا ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے غیبت میں، تو پھر کیسا ہے؟ شاباش یار، جن کے ہاتھ اٹھ گئے، جو اس فکرے پہ بولے انہیں سلام۔ جی بسم اللہ، میرا ایمان ہے غیبت میں۔
ٹھیک ہے، میں بھائی سے پوچھ کے جتنی دیر وہ کہیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر کے قبر میں جانا ہے، انتظار میں رہنا ہے، پھر آپ وارث کی امانت ہیں، جب آئیں گے وہ قبر سے نکال لیں گے. آپ قبر سے اٹھیں گے، توجہ، قبر سے اٹھیں گے تو پھر امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اس کا نام ہے رجت. یہ دوسرا جنم نہیں، یہ دوسرا جنم نہیں، ہمارا ایک ہی جنم ہے جب ہم نے عالم ارواح میں علی کی ولایت پڑھی تھی، بس اسی پہ قائم ہے. اس کے بعد کوئی اور نہیں. کوئی اسے آواگون کی طرف نہ لے جائے. پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ایک ہی ہے، رجت ہے. قبر سے اٹھیں گے، مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں. اور کتاب کا نام ہے القطرہ، شیخ احمد مستنبت کی. وہ لکھتے ہیں جب میرے مولا کے سپاہی چلیں گے نا تو وہ لمبے لمبے چکر کاٹ کے نہیں جائیں گے، سیدھے چلیں گے، سیدھے. ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے تو وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے. ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے، وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے. کریں گے کیا؟ امام کے سپاہی جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے نا، ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے، ایک طرف رکھیں گے اور گزر جائیں گے. بات اگلی ہے جو ماتمیوں کے لیے، جاگنا. ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے. مولا خطبہ دے رہے تھے، ابو بصیر نے پوچھا مولا ان میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جو جو قائم کے گھوڑے کو مس کر لے. شاباش، سلامت رہو بھئی ہاتھ اٹھانے والے. یہ امام کے نوکروں کی طاقت ہے، نوکروں کی. ابھی امام کی نہیں پڑھی میں نے، مولا کی طاقت نہیں پڑھی. مولا کی طاقت، ایک بات یاد رکھنا، پھر موقع ملا پھر بتا دوں گا. جس نے مولا کی طاقت پڑھنا ہے وہ شہزادی یہ کونین کا دربار والا خطبہ پڑھ لے. اس میں شہزادی نے ساری طاقت اپنے بیٹے کی بتائی ہے. مخدومہ نے وہاں پہ بتایا ہے کہ تو وقت کے گھوڑے پہ ناکے پہ بیٹھ، اسے دوڑا، اسے دوڑا، اسے دوڑا اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا. اسے دوڑا اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا. آخری فکریں جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے، جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے، وہ خود سمجھ آئیں گے؟ نہیں 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 نہیں، وہ سمجھ نہیں آتے. میں ایک نوکر کا ذکر کر رہا ہوں جس نے آنا ہے، وہ امام کی فوج میں ہوگا، مولا کے لشکر میں ہو. ابو ذر نے بھی آنا ہے، جناب ابو ذر غفاری نے بھی بڑیاں چپیڑا مارنی انہوں نے. یار میں کی پڑھا ہوں، توجہ، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. ابو ذر غفاری نے بھی آنا ہے، سلمان نے بھی آنا ہے. آؤ جی آؤ آؤ غلام عباس، صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تھک کے نہ صلوات پڑھو، بڑی دوروں آیا ہے. آؤ آؤ بسم اللہ، آ جاؤ آ جاؤ. یہ پہلا نصری ہے جڑا آج جشن پہ پڑھتا ہے. مولا علی مدد جیتے رہے، سلامت رہے. جے یہ بھی رضوی ہوں نا تو میں انہوں 45 منٹ با لینا سی، لیکن میں انہوں بانا نہیں. جلدی پڑھے جلدی فری، پھر چونکہ دستار بھی برآمد ہونا ہے. مولا کے نوکر بھی آئیں گے. رجعت ہے، رجت سمجھ نہیں آیا تو ایک فکرے میں سمجھا دوں. بسم اللہ. آپ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے.
ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے. اللہ میں نہیں کہہ رہا بھائی توجہ، اللہ میں نہیں کہہ رہا کوئی بندہ اپنے پاس سے فتویٰ نہ لگا لے. جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے انہوں نے کس کے پاس جانا ہے؟ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، اٹھا کتابیں، کعبہ کی چھت پہ 12واں کھڑا ہو کے کہے گا سچو آؤ، جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے وہ اٹھ کے دوڑیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابو ذر آئیں گے، مقداد آئیں گے، سلمان آئیں گے، حذیفہ آئیں گے، حجر بن عدی آئیں گے، میثم تمار آئیں گے، میثم بولو میثم تمار آئیں گے، اور کٹی ہوئی زبان کے ساتھ نہیں. جا کے کتابیں پڑھ. بے توجہ، بندے کہتے ہیں انتقام ہو گیا. مختار نے انتقام نہیں لیا، مختار نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا ہے. کیونکہ معصوم کا انتقام یہ ہے سار اللہ. نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کے بدلے یزید مرے اور بدلہ ہو جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا یار، میں کچھ کہہ گیا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کے بدلے یزید مرے اور بدلہ ہو جائے. نہ نظام کا بدلہ نظام کا بدلہ نظام. جہالت ختم ہو جائے گی. میرے مولا فرماتے ہیں علم اتنا ہوگا کہ جو چرخہ کاٹنے والی بڑھیا ہے نا، اس سے لوگ سوال پوچھیں گے کہ زمین میں کیا ہے، وہ اپنے چرخے کو اٹھائے بغیر جواب دے گی کہ تحت الثری میں فلاں موتی پڑا ہے. یہ علم کا عالم ہوگا جب میرے مالک تشریف لائیں گے. جتنے صحابہ کرام ہیں وہ آئیں گے. توجہ، جاگنا. اور جس صحابی نے رجب میں آنا ہے اور بڑا مزہ آنا ہے اور اس نے گلی گلی میں جشن کروانے ہیں، اس کا نام ہے عمر بن وہب. جانتے آپ اسے ہیں، جانتے ہیں آپ اسے، لیکن نام سے نہیں واقف. آپ اس کے لقب سے واقف. نام عمر بن وہب ہے، لقب ہے بہلول. شاباش. نام عمر بن وہب ہے. آخری فکرہ میں غلام عباس کو ممبر دوں وہ آپ کو جشن سنائے. نام عمر بن وہب، لقب بہلول. اور بہلول نہیں ہے، بہلول ہے. بہلول پنجابی دا ہوندا ہے، بہلول ہے. بہلول کے معنی ہے حاضر جواب. بہلول کے شاہ جی معنی ہے حاضر جواب. اس نے بھی آنا ہے لشکر میں اور گلی گلی میں جشن. سارے حلال زادے بچوں سے علی علی کروائے گا. شاباش. تو ہاتھ اٹھا سکے بھائی. سارے حلال زادے بچوں سے علی علی کروائے گا، جشن منائے گا. تب بھی کرواتا تھا. غلام عباس تمہاری اجازت ہو میں 2 مصرے پڑھ دوں؟ پرانے مصرے ہیں شفاعت، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے، جشن ہے، حیدر نے یہ رکھا ہے جشن، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں 2 مصرے پڑھ جاؤں. کہ بہلول اپنے پیروں پہ مٹی تھپ تھپاتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت ہے اور بیچ دیتے تھے. جب جو ذہن میں آ گیا تو پھر 2 مصرے سن لو. بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ شاباش. کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے، کچھ ہاتھ ابھی نہیں اٹھے. سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ پھر سوچنا توحید کے دفتر کی حقیقت 7 میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے. شاباش. بہلول جشن کرائیں گے، حاضر جواب تھے. ساری تفصیل نہیں پڑھتا. دربار سے نکالے گئے تھے، پہلے وزیر تھے، دربار سے نکالے گئے. پھر حاضر جواب اتنے تھے، بندے سوال دل میں رکھتے تھے، بیٹا وہ جواب دے دیتے تھے. سوال دل میں ہوتا تھا، وہ جواب دے دیتے تھے. پھر راستے میں بیٹھ گئے.
عورتیں گزرتی تھیں، انہیں آواز دے کے روک لیتے اور کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا. قریب آ گیا. عورتیں گزرتی انہیں آواز دے کے روک لیتے اور کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا. وہ کہتی خام خواہ کہہ رہے ہو دیوانہ. بولول کہتے اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. شاباش یار جو ہاتھ اٹھا سکے. اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. خبر چلتی 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 دربار پہنچ گئی. وزیروں نے ہارون سے کہا پہلے بات مردوں تک تھی اب عورتوں تک آ گئی ہے. اسے بلاؤ پوچھو اسے روکو. وہ زبیدہ کا رشتہ دار گلیوں بازاروں میں بیٹھ کے عورتوں کو بتاتا ہے تیرے گھر بیٹا ہوگا تیرے گھر بیٹا ہوگا باپ فلاں ہوگا. جب دربار میں بلایا گیا ہارون بلا کے کہتا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے بچوں کے اصلی باپ بتاتا ہے. بہلول کہنے لگا بتاؤں. یار جو بندہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا بتاؤں بتاؤں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. تو وہ صحیح کر گیا. اور میں نے اپنا نہیں پوچھا. میں نے تو سنا ہے تو لوگوں کے شجرے جانتا ہے. اس نے کہا بالکل جانتا ہوں جس کا پوچھ لے. کہنے لگا نہیں گزری ہوئی باتیں چھوڑ. ایسا کر جا بغداد میں 40 حرامزادے ڈھونڈ کے لا. کہنے لگا ابھی گیا ابھی آیا. پتہ نہیں بندہ کون سا جشن میں جو جشن نہ منائے. بہلول دربار سے نکلے تو رابی صاحب پہلے چوک میں کھڑے ہو کے علی کی ولایت پڑھنے لگے. جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا نا چپ. بہلول کہتا روک.